ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہیں مکہ سے دور کہیں علاقے میں آباد تھے، وہاں سے انہیں اٹھایا گیا، فروخت کر لیا گیا، یہ لاپتہ ہوئے، فروخت ہوتے ہوتے یہ مکہ پہنچ گئے۔ اب مکہ میں یہ رسول اللہ تک قسمت سے پہنچ گئے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے ہیں، ان کے والدین تلاش کر رہے ہیں، کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، چونکہ یہ اس وقت غلاموں کا دور تھا تو ان کو بیچ دیا گیا۔ اب کسی ایک کی غلامی میں وہاں سے دوسرے کی فروخت ہوتے ہوتے یہ مکہ میں پہنچ گئے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور یہیں رہ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے والدین کو پتہ چلا کہ حضرت زید بن حارثہ وہ تو مکہ میں محمد نامی ایک شخص ہیں، ان کے پاس رہ رہے ہیں۔ اب یہ باپ اور چاچا مکہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس غرض سے آئے ہیں، کئی سالوں سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں زید بن حارثہ میرے پاس ہے۔ اب والدین نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ فروخت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب ہمیں آپ یہ ہمارے حوالے کر لیں یا آپ کی بڑی نیکی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتے ہیں تو میں تو نہیں روکتا۔ اب زید بن حارثہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب دیکھا کہ وہ حرم میں ہے، حرم میں جا کر باپ اور چچا اپنے بیٹے سے کئی سالوں سے جدائی، اب ملاقات ہوئی تو کتنی خوشی ہوگی اس باپ کو۔ باپ نے زید بن حارثہ سے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ آئیے۔ زید بن حارثہ نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانا چاہتا۔ باپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اتنے عرصے بعد ملے ہیں، اب جو ہے خوشی ہوئی ہوگی، بیٹا ہمارے ساتھ فوراً تیار ہو جائے گا، ہم لے چلیں گے۔ اب بیٹے نے بھی تو حضور کی صحبت پائی تھی، حضور جیسا شفیق نبی، حضور جیسا کریم نبی۔ اب باپ اور چچا نے زید بن حارثہ سے کہا، زید بن حارثہ نے مختصر سے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، ایک تو یہ۔ دوسری، اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو پھر وہاں مجھے حضور کی صحبت تو نصیب نہیں ہوگی، یہاں صبح و شام حضور کی صحبت، حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ باپ حیران ہوا۔ بیٹے نے کہا ابا جان تیرے جو حقوق ہیں وہ میں ادا کروں گا، لیکن میں حضور کی صحبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب زید بن حارثہ کی یہ باتیں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کے جو ہے اس محبت کو دیکھ کر زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا دیا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اب زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد سے مکہ میں پکارا جانے لگا۔ حضور علیہ السلام بھی زید بن حارثہ کو اپنے بیٹے کی طرح اس کے بعد پالنے لگے، اپنے بیٹے جیسے تعلقات ان سے جو ہے رکھے۔ جب مکہ میں ہر شخص زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرتا تو اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ یعنی تم ان کو ان کے اصل جو باپ ہیں، حقیقی باپ ہیں، انہی کے نام سے پکارو، یہی اصل بات، ٹھیک بات اور انصاف کی بات ہے۔ چونکہ اسلام نے نسب کے بارے میں بڑی سخت تاکید کی ہے، نسب کی صفائی کے متعلق اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے کہ
اس لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آئندہ کے لیے زید ابن محمد نہیں زید ابن حارثہ کے نام سے ان کو جو ہے پکارا جائے، ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے، اگرچہ یہ آپ کا بیٹے کی حیثیت سے ہے، منہ بولا بیٹا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس کا باپ حارث ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے سالم، حضرت سالم مولا حذیفہ، ان کو بھی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اس کے لیے بھی قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ جنہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے وہ ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکاریں، اگرچہ پال تو کوئی اور رہے ہیں، کسی اور کی گود میں یہ پل رہے ہیں، لیکن جو ہے اصل میں جو ان کا حقیقی باپ ہے اسی کے نام سے پکارا جائے، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو جس گھر میں یہ رہ رہا ہے وہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے اور غیر محرم۔ اب ان کے گھر والے یعنی ان کے وہ جس عورت نے ان کو گود میں لیا، اب وہ عورت اگر اس کی رضائی ماں نہیں بنی، ویسے ہی اسے پال کر بڑا کیا ہے، تو اب یہ اس سے پردہ کرے گی، اور باقی جو اس عورت کی بہنیں ہیں وہ سب جو ہے ان کی بہنیں، اس سے شرعی طور پر پردہ یہ ضروری ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، جسے متبنہ نپالک بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے کسی اور کا بیٹا اپنی گود میں لیا، اس کو پالا بڑا کیا، پرورش کی، تو شرعاً یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بچہ اس نے اپنی گود میں لیا تو اب یہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کے باپ کے نام کی جگہ پہ یہ اپنا نام نہیں لکھے گا، بلکہ اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ البتہ اگر اس نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، تو سرپرست باپ کی جگہ پر اپنا نام بطور سرپرست لکھا سکتا ہے، لیکن والد کی جگہ پر اس کے حقیقی باپ کا نام لکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آدھا رکوع اس معاملے میں نازل ہوئی، فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے اصلی حقیقی باپوں کے نام سے پکارو۔ یہی اصل بات، ٹھیک بات اور انصاف کی بات